جی بالکل، ہم بات کریں گے عورت مارچ کی۔ عورت کا مارچ کا معاملہ جو ہے وہ سینٹ میں بھی اس کا شور شرابہ سنائی دیا تھا۔ سینٹ میں جے یو آئی کے رہنما سینیٹر مولانا فیض محمد نے جب یہ بات کی کہ عورت مارچ جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم عورتوں کے حقوق کی حق کی بات تو کرتے ہیں مگر جس طرح خواتین باہر نکلتی اس کے حق میں نہیں ہے، جس پر شیری رحمان کی جانب سے بھی ہنگامہ کیا گیا۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ سینیٹر مولانا فیض محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ مولانا صاحب، عورت مارچ جو ہونے جا رہا ہے، اسلام میں اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سینٹ کے اندر بھی بات ہوئی۔ اسلام کے اندر عورت کے حقوق جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان کے بھی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، قرآن مجید کہتا ہے جیسے مردوں کے حقوق ہیں عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں۔ اور اسلام سے پہلے عرب لوگ زندہ اپنے بچیوں کو گاڑ دیتے تھے زمین میں۔ یورپ میں، ایران کے اندر، چائنا کے اندر، ہندوستان کے اندر عورت کی کوئی قدر قیمت نہیں تھی۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ جب اسلام آیا یہ بتایا کہ اس کی یہ قدر قیمت ہے۔ بحیثیت ماں اس کے چہرے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں قبول حج کا ثواب دے گا۔ بحیثیت بیٹی، بہن، تم ان کی خدمت کرو، ان کو پالو، تم ان کو بڑا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنی 3 بہنوں کو یا 2 بہنوں کو علمہن، ان کو دین کی تعلیم بھی دے، ادب بھی ان کو سکھلائے، ورحمہن، ان پر رحم بھی کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں میرے ساتھ اسی طرح وہ آدمی کھڑا ہوگا۔ یہ عزت دی ہے۔ باقی رہی کہ کسی بات کے لیے، اپنے مطالبے کے لیے، اسلام کے اندر یہ ہے کہ اگر اپنی کوئی بات ہے مطالبہ کرتی ہے اس کو حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی عورتوں نے آ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کیا ہے۔ عرب کے اندر بچیوں کو حصہ دینے کا نہیں تھا رواج، تو احد کی لڑائی ہوئی، اب تک اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ احد کی لڑائی کے اندر ایک صحابی شہید ہوتا ہے، اس کے بھائی، چچا زاد، بھائی دوسرے آتے ہیں، سارا مال مویشی لے جاتے ہیں، سامان لے جاتے ہیں۔ تو وہ عورت کہتی ہے اس کی 2 بچیاں ہیں، میں بیوہ، آپ ہمارے لیے کچھ چھوڑیں۔ انہوں نے کہا عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو دونوں بچیوں کو ہاتھ سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے، یا رسول اللہ فلان آپ کے ساتھ شہید ہوا، اب اس کی 2 بچیاں ہیں، میں بیوہ، یہ ہمیں کچھ نہیں دے رہے ہیں، اس کے رشتہ دار ساری ملکیت لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تک میرے پاس اللہ کی وحی نہیں آئی ہے، تم بیٹھو۔ وہ بیٹھی، قرآن مجید میں نازل ہوئی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُوصِكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکیدی حکم کرتا ہوں کہ 2 بچیوں کا حصہ ایک لڑکے کے برابر ہے۔ یہ تو حصہ انہوں نے دیا۔ اب تعجب کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ جیسے معراج میں اللہ سے ملے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مومن جب نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کا معراج ہے۔ اسی کے اندر عربوں کو دکھانے کے لیے آپ کی نواسی ہے امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ رکھا، کندھے پہ رکھ کر نماز پڑھائیے جماعت کے ساتھ۔ وہ عرب قوم یہ دیکھ لے کہ جن کو زندہ درگور کرتے تھے اسلام نے ان کو عزت دی ہے، نماز کے اندر نبی اپنے کندھے پہ ان کو اٹھاتا ہے۔ تو باقی رہی یہ طریقے کا ہمیں اختلاف ہے، حقوق مانگنے میں اختلاف نہیں ہے، طریقہ کار میں اختلاف کیا ہے۔ مثلا آپ ابھی اندازہ کریں، ایسے بینر ہاتھ میں ہوں، میرا جسم میری مرضی، جسم اس کا نہیں ہے، ہمارے جسم ہمارے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر یہ استعمال ہوں گے، اللہ ان کا حساب پوچھے گا۔ اب تعجب کریں گے ایک آدمی خودکشی کرے نا، کیا بات ہے، اپنی جان کو مارتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس سے قیامت میں پوچھوں گا، یہ جان میں نے دی تھی، اللہ نے سب کچھ دیا ہے۔ تو اب ایسا لفظ کہ میرا جسم میری مرضی اور اس پر ضد کرنا، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، جمعیت علماء اسلام کا میں بتاؤں، اس کا میں ممبر ہوں، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سینیٹر ہوں۔ ہمارے جمعیت کی طرف سے عورتیں قومی اسمبلی کی بھی ممبر ہیں، صوبائی اسمبلی کی بھی ممبر ہیں۔
اگر یہ ہوتا کہ عورت کو گھر سے مولوی لوگ نکلنے نہیں دیتے فلان، جیسے وہ شیرین صاحب سینٹ میں بعد میں اس نے کہا، میں نے کہا ایسا نہیں ہے، گھر سے نکلنے پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، ضرورت کے لیے نکلے، اپنے کام کے لیے نکلے، لیکن ہو کیا اس کا جو طریقہ ہے اسی کے مطابق ہو۔ اور ابھی ان کا جو طریقہ ہے، آپ تعجب کریں گے، واٹس ایپ پر آپ نے دیکھا ہوگا، ایک عورت ہے اس کے ہاتھ میں چابک ہے، ایک مرد ہے وہ ہاتھ اور پاؤں پر گھسٹتا ہے جیسے گدھا ہوتا ہے اسی طرح، اور وہ اس کو چابک کے ساتھ مارتی ہے۔ تو اب اسی طرح حقوق مانگنا ہوگا تو پھر ہم اس کی تو مخالفت کریں گے۔ بالکل، اور باقی مولانا صاحب آپ کا کہنا ہے کہ وہ جو حقوق مانگتی ہیں اس پر اختلاف نہیں ہے، مگر جو طریقہ کار ہے، جو نعرے ہم اسی کے اختلاف ہے، اور پھر اس میں ہمارا کام یہ ہے کہ ایک بات کو بتائیں۔ اب ان کے ساتھ لڑنا روکنا یہ تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی دیکھو ہاتھ سے روکو، فإن لم یستطع، وہ گنجائش نہیں، فبلسانہ، اپنی زبان سے۔ ہمیں زبان سے بولنے بھی نہ دیں، یہ کیا انصاف ہے؟ ہم نے کہا کہ عورت گھر سے نہ نکلے اپنی ضرورت کے لیے، اپنے کھیتوں میں کام کرتی ہیں، دوسری جگہوں پہ صحابہ تھے، ان کے بچیاں تھیں، بیویاں تھیں، اپنے باغوں میں کام کرتی تھیں، کب کس نے کہا؟ ہمارے طرف آ جائیں اسی طرح ہے، یہ ایک پروپگنڈا ہے، بس یہ ہے کہ یہ فلان چیز ہے۔ جی بالکل، جیسے ہم نے ان کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا، ان کا کہنا ہے کہ ہم خواتین کے حق کی بات کرتے ہیں، خواتین نکلے ضرور، ہم ان کے ساتھ ہوں گے، مگر اس طرح کے جو نعرے بازی ہے یا جو مختلف چیزیں ہیں ان پر گفتگو نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو خواتین ہیں ان کے حقوق کی ہم پارلیمنٹ میں بھی بات کرتے ہیں، JUI کی جانب سے بھی خواتین اراکین اسمبلی موجود ہے، مگر اس طرح کے نعرے بازی یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گی۔